بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ عروج اچھا ہے نہ جوال اچھا ہے، میرا مالک مجھے جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب دوستوں کو صاحب خان کا محبتوں بھرا سلام۔ میں ہوں صاحب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک میسیجز چینل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے کہا، میرے پاس 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا، یہ 3 ہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہم کے روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لی۔ راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے کھا لوں۔ بہرحال اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا، 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم دریا پار کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تو میرا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے اپنے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں سوکھے رہ گئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہو، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی پہلے معبوس ہی نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا، اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے آگے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا جھنڈ گزر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اس کو ذبح کر کے اس کو گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چلاتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا کر دوبارہ مل گیا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے 2 گنا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ شاگرد نے کہا، اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ دونوں حضرت راستے پر چلتی گئی۔ دیکھتے ہیں ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے شاگرد، 1 اینٹ میری ہے اور 1 تمہاری، اور تیسری اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندہ سے بولا، حضرت، تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا،
तीनों ईंटें तुम ले जाओ। यह कहकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए और लालची शागिर्द ईंटों को करीब बैठकर सोचने लगा इन्हें कैसे घर ले जाया जाए। इसी दौरान 3 डाकू वहाँ से गुजरे। उन्होंने देखा एक शख्स के पास सोने के 3 ईंट है। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे ईंटें 3 है और हम भी 3, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आएगी। इत्तेफाक से तीनों डाकू भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे दिए और कहा कि शहर के करीब हैं तो वहाँ से रोटियां लेकर आओ, उसके बाद हम अपना अपना हिस्सा तकसीम कर लेंगे। वह आदमी रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा अगर मैं रोटी में जहर मिला दिया तो ये दोनों ही मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएगी। उधर उसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया अगर हम अपने साथी को मार दे तो हमारे हिस्से में 1.5 ईंटें आएगी। जब उनका तीसरा साथी जहर से भरी रोटियां लेकर आया, दोनों ने फैसला के मुताबिक उस पर हमला करके उसको जान से मार दिया। फिर जब उन्होंने रोटी खाई तो वह दोनों भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो देखा ईंटें वैसी की वैसी रखी है जबकि उनके पास 4 लाशें पड़ी हैं। आपने यह देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही हाल करती है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, दुनिया की चाहत करने वाला, दुनिया से मोहब्बत करने वाला, इस दुनिया को अपना सब कुछ समझने वाला, उसका अंजाम यही होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूदा घंटी को बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। साहिब खान को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आप हजरात से रूबरू होंगे।